عقیدے کی جو ہے قدر و منزلت اور اہمیت کو سماعت فرمائیے کہ قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث سے جو ہے مصطفیٰ کے حوالے سے عقیدے کی کیا اہمیت بنتی ہے۔ تو قرآن کی کئی آیات عقیدے کی اہمیت کو اجاگر کرتی، جیسے سورہ عصر کی خطبے میں آپ نے تلاوت سماعت فرمائی کہ والعصر، زمانہ محبوب کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان ضرور جو ہے گھاٹے میں ہے، خسران میں ہے، نقصان کے اندر موجود ہے۔ لیکن اللہ خود استثناء فرما رہا ہے الا الذین آمنوا، مگر کہ جو ایمان لے کر آیا، جس نے جو ہے عقیدے کو درست کیا اور عقیدے کو بنیاد بنایا، اور پھر جو ہے آگے رب ارشاد فرما وعامل الصالحات، اور نیک اعمال کیے، تو وہ لوگ جو ہیں یہاں پر کامیاب ہوں گے، وہ لوگ کامران ہوں گے، وہ جو ہے فلاح اور جو ہے فوز کے لائق ہوں گے۔ تو یہ ایمان کی اہمیت، قدر و منزلت، کیونکہ قرآن الحمد سے لے کر والناس تک آپ پورا اٹھا کر دیکھ لیجئے، جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے جب بھی ایمان والوں کو خطاب کیا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات یہ کہہ کر جو ہے خطاب فرمایا ہے۔ تو لہذا یہ بات ذہن نشین رہے کہ ایمان بنیاد ہے اور اعمال جو ہے یہ اس کی فرع ہے۔ تو عقیدہ اور ایمان یہ اگر درست نہیں ہے تو اعمال پہاڑ کی مثل ہی کیوں نہ ہو جائیں، تو لہذا جو ہے اس کی کوئی جو ہے حیثیت نہیں ہوتی۔ تو یہ قرآن کی آیت جو برے اور غلط عقیدے کا وبال ہے، تو اس کے متعلق بھی جو ہے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، بے شک جو کافر ہوئے، جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں ہی مرے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ تو یہ غلط عقیدے کا وبال آپ کے سامنے یہاں پر آ گیا۔ آخر میں یاد رکھیں کہ یہاں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ حدیث سے جو ہے عقیدے کی اہمیت بھی واضح ہو جائے۔ حضرت ابن عائص سے حدیث کا راوی ہے قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل، میرے آقا ایک شخص ایک صحابی کے جنازے پڑھانے کے حوالے سے باہر تشریف لائے۔ فلما وضع، جب جنازہ رکھ دیا گیا، قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تصلی علیہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس پر نماز جنازہ مت ادا کیجیے۔ فإنہ رجل فاجر، کیونکہ یہ شخص رجل فاجر ہے، فاسق اور فاجر ہے۔ فالتفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الناس، میرے آقا نے توجہ کی صحابہ کرام کی طرف، فقال، میرے آقا نے ارشاد فرمایا حل رہا احد منکم علی عمل الاسلام، کیا تم میں سے کسی ایک شخص نے اس شخص کو اسلام کا کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ فقال رجل، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، صحابی کھڑے ہوتے عرض کرتے ہیں کہ قال رجل نعم یا رسول اللہ، ہاں اے اللہ کے رسول، کہ حرس لیلۃ فی سبیل اللہ، ایک رات اس نے جو ہے اسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے جو ہے پھیرا دیا تھا۔ تو فصلی علیہ رسول اللہ، میرے آقا آگے بڑھے اور اس صحابی کی نماز جنازہ ادا فرما دی۔ وحثا علیہ تراب، اس پر جب مٹی ڈال دی، وقال، پھر ارشاد فرمایا میرے آقا نے اصحابہ کا، اس شخص کو، اس مرنے والے شخص کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، صحابی جن کو قبر میں اتار دیا، کیا فرماتے ہیں میرے آقا؟ اصحابک یظنون انک من اہل النار، کہ تیرے صحابی، تیرے لوگ، تیرے دوست احباب یہ گمان کرتے ہیں کہ تو جہنمیوں میں سے ہے، لیکن سنو انا اشہد انک من اہل الجنہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک تو یقیناً جنتیوں میں سے ہے۔ اس وقت میرے آقا عمر فاروق اعظم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وقال یا عمر، اے عمر انک لا تسأل عن اعمال الناس، کہ بے شک تجھ سے لوگوں کے اعمال کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا، ہاں ولیکن تسأل عن الفطرۃ، لیکن تجھ سے سوال جو ہے عقیدے کے بارے میں کیا جائے گا، تجھ سے سوال جو ہے وہ فطرت اور دین اور ایمان کے بارے میں کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بندہ قبر میں مر کر جاتا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، اس سے سوال ہی عقیدے کے متعلق ہوتے ہیں، نہ کہ اعمال کے متعلق، کہ رب کہ جو ہے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شخص سے قبر میں یہ تین سوال کیے جاتے ہیں کہ من ربک کا، تیرا رب کون ہے، ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے، وما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یا پھر جو ہے ومن نبی کا، کہ تیرے نبی کون ہے اور تو اس نبی، اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا دنیا میں۔ تو یہ تینوں سوالوں کی طرف اگر آپ کی توجہ جائے اور غور و فکر کے ساتھ آپ ان سوالوں کو پڑھیں، سنیں اور سمجھیں، تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان تینوں سوالوں کا تعلق بھی عقیدے سے ہی ہے، عقائد سے ہے۔ کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ،
کے متعلق سوال نہیں کیا جا رہا قبر میں بھی سوال کیا جا رہا ہے تو وہ عقیدے کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے. تو بات واضح ہو گئی کہ عقیدے کی قدر و منزلت ہے، عقیدے کی اہمیت ہے. تو یہ جب عقیدہ درست ہوگا تو اعمال اگرچہ قلیل ہی کیوں نہ ہو، عقیدے کی درستگی کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرما دے گا. لیکن عقیدہ درست نہیں ہے اور اعمال کی بنیاد عمارت ہم جو ہے تعمیر کرتے ہی چلے جائیں لیکن عقیدہ درست نہیں، تو ایسے اعمال کی رب کو پھر حاجت نہیں رہتی.